یہ انشور کریں گے امریکہ اسٹریٹ آف ہرمز کا کنٹرول مکمل سنبھال لے کہ ایران میں پیٹرول پمپس کے آگے لوگ لائنیں لگا کے کھڑے ہیں کہ ان کو پیٹرول نہیں مل رہا. بد تہذیب جاہل انہوں نے کے پی جیسے وزادار صوبے کو نوجوانوں کو انہوں نے لفنگا بنا کے رکھ دیا ہے. تو 6.4 ارب تو مذاق ہے. یہاں تو لوگ 100 200 300 ارب نکال کے لے کے جا کے اس خباثت کے ٹولے نے ان تمام کو لیونگان بنا کے رکھ دیا. لیونوں کی طرح نہیں, آپ کہیں گے زومبیز پھر رہے ہیں. یہ کہتا ہے میں چیک پوسٹیں بند کر دوں. بنگلہ دیش کی اور بھارت کا جو ایک لو افیئر تھا وہ جعلی تھا. تو روکھڑی صاحب پھر اتنے عرصے میں ہم کہاں پہنچے, کیونکہ ابھی بھی پھر خبریں یہ آتی ہیں کہ ہو سکتا ہے اس صوبوں والے معاملے کے بعد پولیٹیکل سپیس کوئی عمران خان کے لیے بن جائے, کوئی خفیہ ملاقات ہو رہی ہوگی اڈیالہ, پھر تو ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. اس وہ جو اندر پڑا ہوا ہے نا. اب میں بھی کل بیرسٹر گور خان کی والدہ کی گیا تعزیت جی. میں اکثر آپ لوگوں کو پہلے بھی کہتا ہوں کہ کیا راستہ نکل نہیں سکتا, راستے نکل آیا کرتے ہیں. بیرسٹر گور جیسے بندے موجود ہیں, ہم نے کل بھی یہ ڈسکشن ہوئی, راستے نکل آیا کرتے ہیں, بہتری کی طرف بندہ آ سکتا ہے. لیکن یہ پارٹی جس کیوس کو آگے بڑھانا چاہتی ہے اور پھر جو آگے پھر تھریٹ ہے سپٹمبر کے اندر کال کا, اور جو سٹیٹمنٹس یہ دے رہی ہے, کون سا راستہ, یہ کیا راستہ نکالنا چاہتے ہیں؟ میرا تو ایک پوائنٹ آف ویو پہلے ڈیولپ ہوا تھا کہ یار یہ راستے مسدود کرنا چاہتے ہیں. اگر کوئی ان کے لیے راستہ آسانی کا کھولے گا بھی صحیح, تو یہ پیٹرول لگا کے اس کو آگ لگا کے اس کو سیسے کے ساتھ بند کر دیں گے کہ ہمارے لیے راستہ نہ کھولے. روکھڑی صاحب, آپ نے بیرسٹر گوہر کے ساتھ ملاقات کی, ظاہر ہے کہ ان کی والدہ کی تعزیت کے لیے آپ گئے ہوں گے, کوئی سیاسی گفتگو بھی ہوئی ہوگی ظاہر ہے. کیا آپ کو لگا, محسوس ہوا کہ پی ٹی آئی اس وقت کیا چاہتی ہے؟ دیکھیں, میں نے بیرسٹر گوہر خان جیسے لوگ, ہم نے تھوڑی سی بات ہوئی, والدہ کی تھی زیادہ. بیرسٹر گوہر خان جیسے لوگ اس اپنی پارٹی کو پروگریسو ہو کے آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن الزامات بیرسٹر گوہر کے اوپر بھی لگے ہیں بہت سارے. الزامات پھر دوسری طرف جاؤ تو پی ٹی آئی نہیں لگائے, وہ پی ٹی آئی لگاتی ہے نا. اب اس پارٹی کا کلچر ڈیولپ ایسا ہو گیا کہ جو ان کی, ہم نے بہتری چاہی تھی نا پارٹی کی, ہم نے بہتری چاہی تھی, ہم نے چاہتا کولیجن نہ ہو, ہم نے چاہتا کہ یہ پارٹی بچے. تو کیا کیا اس پارٹی نے ہمارے ساتھ؟ بیرسٹر گور ایک نفیس شریف آدمی ہے, مضبوط آدمی ہے, وہ سسٹین کر رہا ہے. لیکن کیا بیرسٹر گور کے ہاتھ میں ہے کچھ؟ نہیں. آج یہ دے دیں, آج وہ جو اندر ہے یہ بیٹھ کے بیرسٹر گور جیسے 4 آدمیوں کو آج یہ دے دے کہ میں جو تم فیصلہ کرو گے میں وہ فیصلہ مانوں گا, یقین کریں ان کے لیے 10 دن میں راستہ نکل آئے گا. لیکن ظاہر ہے کہ باقی ریزسٹنس. اچھا, یہ 6.4 ارب والا جو معاملہ ہے جو سہیل آفریدی نے وفاق کا واپس کرنا ہے, وہ کہہ رہے کہ ہم نہیں کریں گے جب تک ہماری عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی. 6 ارب کیا چیز ہے؟ ایک مد میں بہت زیادہ کرپشن. ایک انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے پچھلے 3-4 سال میں جو میں نے دیکھی ہے. جی, 10 ارب کھا گیا فلانا, 50 ارب کھا گیا فلانا, 100 ارب اس ملک سے لے گیا فلانا. وہ آدمی, وہ ایسے ایسے بندے ہیں اس پچھلی پارٹی کے اندر بھی موجود ہے, بہت بڑی دنیا ہے. وہ ایک کرکٹ کھیل رہا ہے انگلینڈ کے اندر, اور اس کے ولاز ہیں. اسد کیسر صاحب موجود اسپیکر صاحب تھے, عزت مآب اسپیکر پاکستان نیشنل اسمبلی. چھوٹا سا اسکول تھا, عام سی گاڑی تھی. کیا کہتی ہیں آپ باتیں؟ پھر اگلی کہانیاں کھولوں تو پھر آپ نے کہنا ہے آئندہ تو بات, ایک لمبی فہرست ہے ظاہر. پوڈ کاسٹ میرا بند کر دو. نہیں, ادھر تو 6.4 ارب تو مذاق ہے. یہاں تو لوگ 100 200 300 ارب نکال کے لے کے جا کے اپنی عیاشیوں کے لیے ایک ایکسین جو ہے نا, ایکسین عام سے 18-19 گریڈ کا آفیسر ہوگا, 18-19 ہوگا. ایسے ایکسینز ہیں جن کی پراپرٹی 6-10 ارب ہے. 6.6 ارب وہ وزیر اعلیٰ ہے صوبے کا. وہ جب جائے گا, اور جو اس کا چیف سیکرٹری اس کی سروس کر رہا ہے, وہ جب جائے گا 2 سال بعد یہاں سے,
وہ کوئی 700-800 ارب 900,000 ارب کی سامی ہوگا. تم 6.4 ارب کو محترمہ بات آپ کر رہی ہیں. چھوڑیں آگے چلیں. انہی صوبے کے وزیر اعلیٰ کی میں آپ کو ایک اور کارنامہ بتاتی ہوں, اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے ظاہر ہے کہ وہ اب اپنی کیمپین سٹارٹ کرنے لگے ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پشاور پہنچنے سے پہلے فوج کی جتنی بھی چیک پوسٹ ہیں میں ان کو بند کروا دوں گا. روکڑی صاحب یہ تہذیب جاہل, انہوں نے کے پی جیسے وزادار صوبے کو, نوجوانوں کو انہوں نے لفنگا بنا کے رکھ دیا ہے. ہم کہتے ہیں یہ لیونے ہیں, اور یہ لیونے کہاں سے آ گئے ہیں؟ وزادار لوگ. کے پی کی خوبصورتی یہ تھی کہ نوجوان بچہ 18 سال 20 سال کا وزادار ہوتا تھا. اس خباثت کے ٹولے نے ان تمام کو لیونگان بنا کے رکھ دیا, لیونوں کی طرح. یعنی آپ کہیں گے زومبیز پھر رہے ہیں. یہ کہتا ہے میں چیک پوسٹیں بند کر دوں گا. میں اب یقین کیجئے کوئی ان کی زبان سے پکڑ کرنا کھینچنے والا کوئی نہیں ہے. کوئی ان کے ساتھ, یعنی ان کو بلائیں نا ہمارے مد مقابل کسی, آپ میڈیا کے لوگ ہیں نا, بٹھائیں نا, آ کے بیٹھے بات کریں. نہیں, وہ آزاد پہ نہیں آتے, کسی بھی جگہ پہ آئے, کہتے ہیں ہم آزاد ڈیجیٹل. میں کہتا ہوں کسی بھی جگہ پر آ کے بات کریں. کر کیا رہے ہو یار تم چیک. یہ صرف وہ بڑکیں اور ڈرامہ بازیاں, اور پھر زہر پھیلانا ان نوجوانوں کے نظروں میں. دیکھا وہ بچہ نکلا بیچارہ, کسی ماں باپ کا بچہ تھا, ٹھیک ہے, اور وہ سادہ جیسا بچہ تھا, لیونا ہو گیا. اس نے کیا کیا اور خود قتل ہو گیا. یہ جو کہا نا اس نے, یہ بڑا شاطر لڑکا ہے یہ جو آفریدی ہے, سہیل آفریدی. اچھا, یہ جو اب سیکیورٹی, اس نے کہا میں عشق عمران میں مارا جاؤں گا. یہ سب برباد مروا رہے ہیں. جی یہ سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں, اب پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی اگر بھینٹ چڑھیں گے تو معاملات کہاں جائیں گے؟ نہ یہ چھوڑ دو, یہ سارے کرتے ہیں. یہ ڈرامہ اس ملک کا قدیم ہے. نہیں, لیکن ایسے تو کوئی نہیں کہتا نا کہ میں فوج کی پوسٹیں ہی اڑا کے رکھ دوں گا. نہیں, اس سے زیادہ بکواسات یہ لوگ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, ویسے آپ کو بھی نا پسند بکواس کرنے والے ہی ہیں اس ملک میں. ٹھیک ہے, آپ کو بھی کمزور, خوش آمدی. اچھا, ایک انٹرسٹنگ چیز جی, آپ کو مقامات پر نااہل پسند ہے, اس لیے ان کی بکواسات چلتی رہے گی. آگے چلیں. اچھا, میں بھارت پہ تھوڑی سی آپ سے بات کرنا چاہوں گی, اور میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گی کہ بھارت کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملات ظاہر ہے کہ ایک تو جو کاکروچ جنتا پارٹی ہے اس کے سیزن 2 کے حوالے سے مودی کے اوپر بہت پریشر ہے, لیکن اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش نے ایک ریزسٹنس شو کیا, اور انہوں نے کہا ہے کہ تب تک ہم بھارت کا وزٹ نہیں کریں گے یا بھارت کا دورہ ہم نہیں کریں گے جب تک شیخ حسینہ واجد کو بنگلہ دیش کے حوالے نہیں کیا جائے گا بھارت کی سرکار کی طرف سے. اب یہ جو ایک ہم دیکھتے ہیں کہ پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے بنگلہ دیش کی طرف سے, اور وہ طارق صاحب کی تمام تر سچویشن یا ان کے ٹویٹس بھی ہم دیکھ رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ معاملہ اب یہ جو بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان ہے یہ خراب ہوگا آنے والے دنوں میں مزید؟ دیکھیں, حسینہ واجد کو تو انہوں نے حوالے نہیں کرنا. ٹھیک ہے, بنگلہ دیش کی اور بھارت کا جو ایک لو افیئر تھا وہ جعلی تھا, وہ ایک ٹائم تک چلتا رہا, اور اب اٹ از نو مور دیئر ناؤ. بنگلہ دیش اور بھارت کے معاملات درست نہیں رہیں گے, لیکن کیا وہ ایسے ہو جائیں گے کہ تباہی کی طرف چلے جائیں؟ نہیں, یہ لین دین کر کے کوئی نہ کوئی سسٹم وہ اپنا چلاتے رہیں گے. لیکن اس ساری سچویشن کے اندر جو چیز کمزور ہوئی ہے بھارت میں وہ ہے مودی اور اس کا سٹانس, وہ ہے مودی اور اس کا گینگ. تو جس وقت انڈیا کے اندر ریشنل لوگ آگے آ گئے, جیسے آپ نے کاکروچ جنتا پارٹی, یہ پڑھے لکھے لوگ یا اسٹیبل مائنڈ کے لوگ آ گئے, تو میرا خیال میں بنگلہ دیش کے اور بھارت کے تعلقات پھر ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک. اچھا, نیپال کے وزیر اعظم نے بھی بھارت جانے سے انکار کیا, اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی بھارت کا دورہ نہیں کرنا چاہیں گے, اور ظاہر ہے کہ پھر اس کے لیے انہوں نے اپنے ایک ایکس آرمی آفیسر کو بھی وہاں پر بھیجا ہے بھارت کی طرف سے. آپ کیا دیکھتے ہیں یہ جو اکھنڈ بھارت کی تصویر ہے اب یہ دنیا کے سامنے عیاں ہو رہی ہے؟ دیکھیں, اکھنڈ بھارت تو اس کی سوچ ہے نا ان کے, آج سے 10,000 سال پہلے کا ملک بنانے کی, تو وہ یہ بیوقوفانہ باتیں ہیں ان کی. نیپال ایک اہم ملک ہے, اور نیپال کے اندر بھارت کی بہت بڑی انویسٹمنٹ تھی. بالکل انٹرسٹنگلی وہ بھی فارغ ہو رہی ہے اس کی انویسٹمنٹ بھی. لیکن ہمیں نیپال سے کیا سیکھنا چاہیے؟ ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ نیپال کے پاس ایک ماؤنٹ ایوریسٹ ہے نا, ماؤنٹ ایوریسٹ, اور پوری دنیا میں اس ماؤنٹ ایوریسٹ کا بزنس ہے. ہمارے پاس ماؤنٹ ایوریسٹ کے ساتھ کی ساتھ 8 چوٹیاں, اور ہم ابھی تک پینے کا صاف پانی, الیکشنز میں کمپین چل رہی ہوتی کہ آپ کو ہم پینے کا صاف پانی دیں گے. آگے چلو.
ایران اور امریکہ کے معاملات کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہر گزرتے دن کے ساتھ ٹینشنز میں اضافہ ہو رہا ہے، پھر امریکہ کی طرف سے بھی اس طرح کی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، پھر ود ان ایران جو دو گروپس ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ پاسداران انقلاب کی طرف سے الگ اسٹیٹمنٹ، پھر پولیٹیکل لیڈرشپ کا ایک الگ سٹانس. یہ معاملہ آپ کو کہاں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ پاسداران انقلاب یہ انشور کریں گے کہ امریکہ اسٹریٹ آف ہرمز کا کنٹرول مکمل سنبھال لے. اچھا، ٹھیک ہے. پاسداران انقلاب کل کی کچھ چیز چل رہی ہے، ایران میں معاملات بڑے گڑبڑ ہو جائیں کل گے. پرسوں کی کچھ چیز چل رہی ہے، اس کی اتھینٹسٹی آئی ڈونٹ نو، کہ ایران میں پیٹرول پمپس کے آگے لوگ لائنیں لگا کے کھڑے ہیں کہ ان کو پیٹرول نہیں مل رہا. ایران میں سوچو، میں کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اتنے ہمارے پاس وسائل اور ذخائر ہیں، ہمارے پاس اتنا کچھ ہے کہ ہم اسمال میڈیم انڈسٹری میں پتہ نہیں کہاں پہنچ سکتے ہیں. ہم جی پھر رہے ہیں، بچے ہمارے دبئی کی نوکریوں میں ہیں، کوئی ادھر کی نوکریوں میں، باہر کی نوکریوں میں انٹرسٹڈ، اور ہمارے پاس یہاں کچھ نہیں ہے. ایران نے اپنے ساتھ بہت زیادتی کر لی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ ایران کے پاس جو بہت سارے کارڈز تھے وہ اوور پلے کر رہے ایران؟ نہیں، ایران کا پاسداران انقلاب ایران کو انشور کریں گے کہ ایران ڈیزروز بیٹر. تو پھر ویسے روکڑی صاحب ایران کے اندر معاملات خراب نہیں ہو جائیں گے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دو گروپس ہیں اور پھر اگر وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں ہوئے پڑے ہیں ریچ، اگلے 6 مہینے کے بعد چیز اور ہو جائے گی. یہ جو گرپ ہوتی ہے نا، جو جبر کی گرپ ہوتی ہے، تاریخ کیا کہتی ہے، انسانی تاریخ یہ کہتی ہے کہ جبر کی گرپ جو ہے نا، جہاں پہ جبر کر دیا جائے وہ ایک عرصے کے بعد ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. جبر کسی کو پسند نہیں. اس وقت ایران جبر کی گرپ سے آزاد ہو رہا ہے. آج نہیں، 6 مہینے بعد، سال بعد ایران ول بی ڈفرنٹ. ٹھیک، بہت شکریہ روکڑی صاحب آپ کا. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اللہ حافظ.